سورہ نور کا 5واں رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی، وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکلیں صورت اختیار کرتے ہیں، جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں، وہ ہر چہ بعد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اب جو ہو سو ہو۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، کسی تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے۔ ایک بین کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ چلتے ہیں پھر ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، آسانی ہو تو کوئی 2-4 قدم چل لیے، کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اوندے منہ گر گئے۔ اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اسی طرح یہاں اس رکوع میں بھی 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ مختلف اعتبار سے ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا، ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں، صالح تھیں، سلیم تھیں، اور پھر وہ وہی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے، ان کا باطن جگمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی، اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت و کردار کا وہ بھی کھینچ دیا گیا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات، اس کے سوا کسی شے کا کوئی گزر ہی نہیں، وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ پہلے نور علی نور اور دوسرے ظلمات بعضها فوق بعض۔ کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں، کوئی ملمے کی نیکی بھی نہیں، ان کا مال ہے تو صرف اپنی ہی عیاشیوں کے لیے ہی، اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی ان کے ہاں کسی نور کا سرے سے گزر ہی نہیں، ظلمات بعضها فوق بعض۔ اور اس کے لیے تمثیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، ایبسولوٹ ڈارکنس، کہ رات بھی ہے، اوپر بادل بھی ہے، اور جو ہے موج پر موج چڑھی ہوئی ہے، تو ایبسولوٹ ڈارکنس۔ ایک فرینچ امیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا، اس کی ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر، اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنس ہوتی ہے وہاں۔ اس نے کہا کہ پتہ کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں، تو اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ یہ تشبیہ جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ جس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو، اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوطے بھی لگائے ہوں، اور وہ ایبسولوٹ ڈارکنس کا کانسیپٹ۔ بہرحال یہ دوسری انتہا، بیچ میں وہ لوگ ہیں، بین ہیں، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، حقیقی ایمان سے محروم ہیں، نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کی نیکیوں کی مثال سراب کسی ہے۔